إني أراكم قوما تجهلون۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی قوم نے جو اشکالات وارد کیے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تبلیغ دین پر، تعلیم دین پر، ابلاغ دین پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تم سے مال نہیں مانگتا۔ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی عالم بعض اوقات کہیں جاتے ہیں واعظ کرنے کے لیے، واعظ کیا اور واعظ کرنے کے بعد ایک دم سے وہ اگر اپنے لیے کوئی چندہ مانگ لے اپنی ذات کے لیے، تو لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے باغی ہو جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بہترین قسم کا واعظ کہے، واعظ کہنے کے بعد میں یہ کہہ دے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دے، تو فرماتے ہیں اس کا سارا واعظ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کے واعظ کا جو اثر ہوتا ہے لوگوں پر وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کا مزاج بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے جی، لوگ وہ جو کچھ سنا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان سب کا طریقہ مبارکہ یہی رہا۔ سورہ یاسین شریف کو اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، فرمایا تم اس کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتا۔ یہ ایک بار میں دیکھتا ہوں، ہاں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ ہاں جی، یہ داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائے واعظ کہنے کے لیے تو اپنے لیے کسی سے کچھ نہ مانگے۔ ہاں، اگلے جو ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے خدمت کریں، اپنی طرف سے خدمت کریں۔ یہ یہی ہے کہ یہ جس طرح مہمان کو پابند کرتی ہے شریعت مبارکہ کہ مہمان جو ہے کہیں جائے تو وہاں جا کے مطالبے نہ کرے، وہاں جا کے مطالبے نہ کرے مجھے جی فلاں چیز کھلائیں تو فلاں کھلائیں۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کہیں جاتے ہیں مہمان بن کے تو خود فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں۔ مہمان کو اس طرف سے پابند کیا کہ تو نے مانگنا نہیں ہے، اور میزبان جو ہے اسے کیا فرمایا شریعت مبارکہ نے؟ اسے فرمایا کہ اگر مہمان تجھ سے کوئی شے مانگ بیٹھے، مہمان کہے کہ فلاں چیز کھلاؤ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مہمان کی مرضی کی کوئی شے اسے کھلائے گا، میرا اللہ جنت میں اسے اس کی مرضی کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جی، یعنی مہمان کے لیے یہ حکم ہے، میزبان کے لیے یہ حکم ہے۔ مہمان کو فرمایا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں مہمان کہیں پہ جائے نا کھانے میں نمک کم ہو تو نمک بھی نہ مانگے وہ، ہاں جی، ایسے ہی گزارا کر جائے، چلو کوئی نہیں خیر ہے، ہاں جی آج تھوڑا کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل زیادہ کہیں سے کھا لیں گے۔ تو یہ اس کو یہ پابند بنایا کہ تو نمک نہ مانگ، اور اس میزبان کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی مانگے تجھ سے تو پھر تو دے اسے، ہیں تیری سکت میں ہو۔ اچھا یہ بھی نہ ہو کہ ہمارے ہاں ایک تکلف کی بہت زیادہ عادت ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار بندہ ہے نا اس کو بس کھلا دیں اس کو آخری بار کھانا، ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی کہ 8-10 قسم کے کھانے اس کے سامنے رکھیں گے، بس وہ خدمت کریں گے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں جو ہے نا شرع مبارکہ میں یہ مطلوب نہیں ہے، ہیں ہاں 1-2 دن اس کو گوشت کھلانا ضرور جو ہے نا وہ شریعت مبارکہ میں فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کو کھانا گوشت کھلائیں، اس کو بعد میں جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ آپ کہیں تشریف لے گئے دوست کے ہاں، تو اس نے ایک دن جو ہے نا وہ مرغا بنا دیا دیسی، آپ نے وہ کھایا، تو کھانے کے بعد آپ نے دعوت شراز کی دعوت کی تو کیا ہی بات ہے، اس نے کہا مرغا کھا کے بھی، اگر دیسی مرغا کھا کے بھی شادی کو اپنی شراز کی دعوت یاد آ رہی تو انہوں نے دوسرے دن کو بکرا سامنے رکھ دیا، انہوں نے کہا دعوت شراز۔ وہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا پھر یہ بندہ کھاتا کیا ہے، پتہ نہیں شراز میں کون سی دعوتیں چلتی ہیں۔ 2-4 دن رہے شیخ سعدی رحمہ اللہ، پھر روانہ ہی ہو گئے، چلے گئے اپنے گاؤں میں۔ تو یہ بندہ کچھ دنوں بعد وہاں پہنچا جا کے، تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کے گھر میں جو پکا ہوا تھا وہی لا کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت دعوت شراز یہی ہوتی ہے دال پانی؟ آپ نے فرمایا دعوت شراز کی شان اس لیے اونچی ہے کہ تو
میں جب تیرے پاس گیا تھا تو تکلف کر رہا تھا، کبھی بکرا لا رہا تھا، کبھی دیسی مرغ لا رہا تھا، کبھی کٹا لا رہا تھا، کبھی کچھ لا رہا تھا، تو میں تیرے پاس 3 سے 4 دن بھی رہتا تو اکتا جاتا فوراً، میرے سامنے نہ کہتا تو مطبخ میں جا کے کہتا، اندر کہتا، تیری بیوی کہتی کہ یہ گلے پڑ گیا ہمارے شادی، یہ جاتا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ دیکھ، یہ دال میرے گھر میں بنی ہوئی تھی، وہی تیرے سامنے لایا ہوں، وہی میں کھا رہا ہوں، وہی تو کھا رہا ہے، تو 15 دن بھی بیٹھا رہے، نہ میرے کو تکلیف ہے، نہ میری گھر والی کو تکلیف ہے، نہ کسی اور کو مسئلہ ہے۔ تو دعوت شراز کی شان اس لیے اونچی ہے، ہاں جی، تو تکلف جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، ان کے ہاں ہم گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اب میں ان کے ہاں یعنی کہ جیسے کہتے ہیں مہمان خصوصی کے طور پہ موجود تھا، انہوں نے رات کو کھانا کھلایا، رات کو روٹیاں بچ گئیں، صبح کے وقت وہی روٹیاں جو رات کی بچی ہوئی تھیں وہی میرے سامنے رکھی انہوں نے، سچی بات ہے۔ میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا یار دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا اہل اللہ کی شان، کہ وہ کہتے ہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بھائی، تکلف مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا بتائیں، اب ہمارے ہاں کو عام سے بندہ آ جائے، ہم اس کے سامنے روٹی جناب نہیں رکھ پاتے، دوسری جناب ایک ٹائم روٹی جو کھلا رہے ہیں، پچھلے ٹائم والی روٹی، پچھلے وقت والی روٹی بنی ہوئی اس کے سامنے نہیں رکھ پاتے، کیوں یار کیا کہے گا وہ، یار کیا کہے گا، کیا مطلب ہے یار، ہیں روٹی جو ہے نا وہ ناراض ہوگی تو رب کیا کہے گا، یہ ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا تو پھر ہم جو ہے نا وہ کبھی بھی اس تکلف میں نہ پڑتے جو شریعہ مبارکہ کے خلاف ہوتا۔ آج عربوں کو دیکھ لیں، کھانا ضائع کرنے میں اول نمبر پہ ہیں وہ عرب جو ہیں، ہیں جی، ایک مہمان آ گیا، پوری مرغی سامنے رکھ لی، اس کی ٹانگیں وانگیں کھا لیں، باقی جو ہے ایسے لپیٹا اور پھینک دیا، اور مندی منگوا لی جناب، اس میں سے وہ 2-4 بوٹیاں کھا لیں، 2-4 جناب انہوں نے لقمے چاولوں کے لے لیے، باقی جناب شاپر میں لپیٹا اور پھینک دیا۔ وہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ اٹھا کے کسی غریب کو دینے کا۔ ہمارے ہاں تو چلو پھر بھی ایسا ہے نظام کہ جناب چلو کھانا بچ گیا ہے، محلے داروں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، دیگ بچ گئی ہے تو پورے علاقے میں بانٹ دیے، کسی مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں یہ نظام ہی نہیں، جو بچہ اٹھا کے پھینک دو جی بس بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل تک یہی عرب لوگ تھے جن کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اتنا عطا فرمایا کہ یہ بے دیدی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں میں تھا تو ہم نے خربوزے وغیرہ کھائے تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس کی چھلکے باہر بچوں نے پھینک دیے دروازے کے باہر۔ کہتے ہیں مدینہ شریف کا ایک بچہ جو ہے نا، مدینے میں پیدا ہوا تھا بچہ، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وہ چھلکوں کے پاس بیٹھ کے نا، چھلکوں کو وہ جو تھوڑے تھوڑے ذرے بچ جاتے ہیں کسی بھی چیز کے پھل کے، کہتے ہیں وہ کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ آقا علیہ السلام پکڑ ہی لیں مجھے، کہ میرے شہر میں میرے ہی مدینے کے بچے جو ہیں وہ تمہارے خربوزوں کی چھلکوں سے خربوزے اتار اتار کے کھا رہے تھے، تم کہاں مرے ہوئے تھے، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھئی یعنی ایک جو ہے نا جگہ مسلمانوں کے لیے ایسی ہو کہ جناب وہاں کھانا تو کیا دور، پانی کے لیے، پانی پینے کے لیے میسر نہ ہو، دوسری طرف کھانے اس طرح اڑائے جا رہے ہوں، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں کہ اور اے میری قوم، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے مال نہیں مانگتا۔ تو یہ کسی عالم کی شان ہی نہیں ہے، واعظ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے مال مانگتا رہے، ہیں جی۔ ہاں اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے، ضرورت دینی کے لیے، وہ بھی کسی کو صرف یہ کہ بتا دے جی یہ ضرورت ہے، ہیں جی، پیچھے پڑ جانا، ہاتھ دھو کے بس جناب پھر فون پہ فون کیے جانا، یہ مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اگلی بات جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اجری الا علی اللہ، فرمایا کہ میرا اجر جو ہے وہ میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں میں نے تم سے کچھ نہیں مانگنا، مجھے دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، اسی نے ہی مجھے عطا فرمانا ہے، تو اس لیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ مجھے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بعض اوقات پوچھتے ہیں یہ سورسز کیا ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ سورسز کیا ہیں؟ یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، حرام خوروں کو جو رشوت کے پیسے لیتے ہیں پولیس والے، ہیں جی، حکمران جو ہیں جو حرام کھاتے ہیں، IMF سے قرض لے کے سود لے کے پیسے کھاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مولوی پتہ نہیں کہاں سے کھا گئے روٹی،
وہ جناب مولوی کی روٹی کی فکر ہے جناب ہیں. وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں مولویوں کو حلوے کی فکر لگی ہوئی ہے. بھی مولویوں کو حلوہ تو آج تک کوئی بند کر ہی نہیں سکا. بند ہوا مولویوں کو حلوہ تو آگے بھی بند نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حلوہ کھلاتا بھی مولویوں کو پھر انہی کے ہاتھوں سے جو مولویوں کو دشمن ہوتے ہیں. ہاں جی حلوہ بناتے ہیں, حلوہ بنا کے لاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس. ساڈا دادا مر گیا ہے تو دادے کو حلوہ بڑا پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ اس کے دانت نہیں تھے, تو لہٰذا مولوی صاحب آپ بھی دانت کھا لیں, حلوہ کھا لیں. بھی دانت دادے کے نہیں تھے, مولوی صاحب کے تو دانت ہیں. پھر جو دانتوں سے جو چیز کھائی جا سکتی ہے وہی کھلاؤ اس غریب کو بیچارے کو. بہرحال تو یہ اعتراض بھی یہی کرتے ہیں. اور ایک بندہ اس طرح مجھے کہنے لگا مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں. اس وقت میں گلستان مدینہ میں رہتا تھا, وہاں منصورہ بازار میں حلوے کی نا وہ حلوہ پوری بنتی ہے تو اس کی لمبی لمبی لائن ہوتی تھی. تو ایک دن میں نے ایسے ہی جا رہا ہے, میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار دیکھ یہ لائن لگی ہوئی, کوئی ایک مولوی دکھائی دے رہا ہے؟ کہتا مولوی تو کوئی. اس کو تو بات وہ بھول گئی تھی نا کہ میں نے اس کو یہ کہا ہوا ہے. کہتا میں نے کہا یار مولوی ڈھونڈ کتنے؟ کہتا مولوی تو ایک بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں مولوی حلوہ کھاتے ہیں تو پھر وہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کہتا ویسے کھاتے تو ہے نا. میں نے کہا بس یہ ہے کہ تم خرید کے کھاتے ہو, مولویوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے کھلوا دیتا ہے. بس فرق یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیں جی ان کے اس اشکال کا جواب آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں, ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں, وگرنہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, آپ کا جواب دیکھیں. میں وما انا بطارد الذین آمنوا, آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو میں اپنی بارگاہ سے کبھی بھی دور نہیں کروں گا. ایمان والوں کو, یہ جو میرے پاس علم دین کے حصول کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ جو طالب علم دین ہے, میں ان کو اپنی بارگاہ سے کبھی بھی دور نہیں کروں گا. میں ان کو میرے پاس بٹھانے والی شے جو ہے نا وہ ان کا ایمان ہے. ان کو میرے پاس بٹھانے والی شے جو ہے وہ علم دین کی طلب ہے. وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, رب کی وحی سیکھ رہے ہیں, اپنا ایمان سیکھ رہے ہیں میرے پاس بیٹھ کر. میں ان کو کیسے اٹھا دوں اپنے پاس سے؟ نہ میں ان کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے وجہ پتہ کیا بیان فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ آپ فرماتے ہیں انہم ملاقو ربہم, فرمایا یہ تو رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یہ رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو شاہی مہمان ہیں, یہ تو میرے پاس بیٹھ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, یہ تو رب کی ملاقات کے لیے جانے والے ہیں, یہ تو شاہی مہمان ہیں. تو مہمان جو ہیں اگر میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے ہیں, ان کو میں تمہاری خاطر اٹھا دوں اپنے پاس سے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ ایک باریک بات اور بھی پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ وہ یہ ہے نوح علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں انہم ملاقو ربہم, یہ رب کے مہمان ہیں اور رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. میں نے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا, یہ رب کی بارگاہ میں جا کر میری شکایت کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ اندازہ لگائیں. یہ انہم ملاقو ربہم, یہ رب کے مہمان ہیں, رب کے ملاقی ہیں, ملاقاتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی. اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں میرے پاس رک گئے ہیں, ٹھہر گئے ہیں. یہاں راستہ ہی ہے نا دنیا, یہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. آخر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جانا ہے. تو کیا کمال جواب دیا نوح علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا یہ تو رب کے مہمان ہیں, یہ تو شاہی مہمان ہیں, بادشاہ کے مہمان ہیں, یہ تو وہاں جا رہے ہیں, یہ تو راستے میں جاتے ہوئے میرے پاس ٹھہر گئے ہیں, تمہاری خاطر ان کو میں اٹھا دوں گا تو یہ تو رب کی بارگاہ میں میری شکایت کریں گے پھر. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ سے ایک بہت بڑا مسئلہ واضح ہوا. وہ یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ایک عام جملہ بولا جاتا ہے, علماء فرماتے ہیں مدارس کے جو طلبہ ہیں, بچے ہیں, یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. یہ کون ہیں؟ رسول اللہ کے مہمان ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ آقا علیہ السلام کے مہمان ہیں مدارس کے بچے. تو مدارس کے بچوں کے خلاف زبان درازی کرنا, ان کے خلاف ان کو تانا دینا, ان کو ایسی باتیں کرنا جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے, جس سے وہ پڑھنے کے قابل نہ رہیں, پڑھائی چھوڑ دیں, یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے. یہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں. آگے مزید ان الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ طاقت پیدا کریں گے. ابھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے آج کے ہی درس میں انشاءاللہ. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. میں نہ یہ رب کے مہمان ہیں, یہ شاہی مہمان ہیں, یہ تو وہاں جا رہے ہیں مدارس کے, میرے پاس پڑھنے والے ہیں, یہ تو دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں, میں ان کو اٹھا دوں تمہاری خاطر؟ میں نہ پیسے والے ہو نا, اپنی جگہ رہو.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے اس کو شخصیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شخصیت کہا جاتا ہے. نہ عالم شخصیت ہے، نہ مدرسے کا طالب علم شخصیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نوح علیہ السلام فرمائیں کہ یہ رب کے مہمان ہیں. ہمارے علماء فرمائیں کہ مدرسے کے طالب علم جو ہیں یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. اور ہم کہیں کہ شخصیت کون ہے؟ وہ جو جناب 2 نمبر دھندے کرتے ہیں، صرف پیسہ ان کے پاس ہے، وہ شخصیت ہے، وہ معزز ہے، وہ مکرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں ہم مولوی لوگ، اور کچھ بھی نہیں ہے. شخصیت کون ہے؟ جس کا دین سے لینے دینے کو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، آپ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے سیدھا فرمایا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. میں تمہارا مجھے یہ کہنا کہ ان طالب علموں کو میں اپنے پاس سے اٹھا دوں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن یہ بات پکی یقینی طور پہ بتا گیا ہے مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہو ہی جاہل قوم. تم کون سی قوم ہو؟ جاہل قوم ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بڑی سوسائٹیوں میں چلے جائیں نا، وہاں جا کے ان کو کہیں جی ہم یہاں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، تو سوسائٹی والے کیا کہیں گے آپ کو؟ یہاں مدرسہ نہیں بن سکتا جی، یہاں مدرسہ نہیں بن سکتا، کیونکہ ڈسپلن کے خلاف ہے. ہمارے ہاں ڈسپلن نہیں ہے کہ بچے جو ہے نا وہ مدرسے کے یہاں رہیں، پھر غریب بچے آ کے یہاں رہیں گے، وہ غریب بچے یہاں پڑھیں گے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ جوڑ نہیں کھاتا ہمارے سوسائٹی کے لیے. آپ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں کہاں مدرسے ہیں؟ کوئی مدرسہ کون؟ میں نے کہا پھر رب محروم رکھتا ہے تمہیں بھی. مولوی بھی پھر تمہارے پاس وہی آئے گا جو تقریر تم بتاؤ گے وہی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دین تمہاری پہنچ سے دور رکھتا ہے. جیسے لکھتے ہیں کہ دوائیاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، پھر دین بھی تمہاری پہنچ سے دور ہوتا جاتا ہے. تم نے مدارس دینی کے بچوں کو نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہیں مولوی بھی وہی دیے جو برگر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، آ کے انہوں نے دین وہی بیان کیا. پھر وہاں پہ ابھی میں مدینہ شریف کے سفر میں تھا تو 2 مفتی صاحبان وہاں ملے مجھے. دونوں کا تعلق DHA کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ DHA کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا حضرت اپنا تعارف کروا دیں. تو یہ کہنے لگے میں مفتی فلانا، تو میں ریٹائر ہوا ہوں DHA سے. تو یہ مفتی صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے وہاں سے، یہ بھی DHA کے خطیب تھے. جی. تو میں نے کہا یہ جو ریٹائر ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ. ویسے غور کرنے کی بات ہے، کبھی دین کا خادم بھی ریٹائر ہوتا ہے؟ یہ تو نوکر ہے خدا کا اور اس کے حبیب کا. ریٹائر ہے. ریٹائرمنٹ یہاں نہیں ہے. ریٹائرمنٹ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جی آپ کی موت کیسے ہوئی؟ آپ نے میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی کون، میں ایک دم سے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو مولوی تو ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی اس کی، وہ تو آخری دم ہو اس کا تو تب بھی علم کی خدمت میں لگا رہتا ہے. ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے پاس ایک امام اور آئے بہت بڑے، انہوں نے کہا سنائیں جی زندگی میں کوئی خواہش رہ گئی ہے. انہوں نے کہا بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ پھنسا ہوا تھا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا. وہ حل ہو جاتا تو میں ایسی موت جاتا کہ میری موت ہی خوشی کی ہوتی. انہوں نے کون سا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا یار آج ہی میں نے اس کا حل ڈھونڈا ہے. انہوں نے جب بیان کیا اسی وقت جناب چہرے پہ تبسم تھا، ان کی روح پرواز کر گئی. بتائیں، چہرے پہ تبسم ہے، روح پرواز کر گئی. کاش کہ یہ لوگ جو مولوی تو ریٹائر نہیں ہوتا، ریٹائر تو ہوتے ہیں حکومتوں کے نوکر ہیں جی، سابق وہی ہوتے ہیں. ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کو ایک وزیر نے دھمکی دی ہم یہاں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے، اور بس اگلے ہفتے جناب وہ وزیر سابق ہو گیا. انہوں نے کہا شکر ہے مولوی سابق نہیں ہوتا، مولوی رہتا ہے. مولوی رہتا ہے، جن کی نوکری کرتا ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والے. خدا تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، تو مولوی کی نوکری ختم نہیں ہوتی. وہ یہاں ہے تو کل کہاں ہے، پرسوں کہاں ہے، نوکری ختم نہیں ہوتی. ہاں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے اس کی. ہاں اب یہاں آ گیا تو اب ہاں چلا جا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں پڑھے، یہاں سے مدینے چلے گئے، وہاں جا کے پڑھتے رہے، وہاں سے میرے آقا علیہ السلام نے میں عبدالحق تو یہاں بیٹھ گیا ہے. اب مدینے ہندوستان چلا جا، وہاں جا کے لوگوں کو میری حدیث پڑھا. وہاں سے آنے لگے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں جب میں پریشان ہوتا ہوں، اس کو چپ کروائیں یار، میں یہاں جب پریشان ہوتا ہوں تو آپ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرتا ہوں، تو وہاں جب پریشان ہوں گا تو کیا بنے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تم جب پریشان ہو تو میرے روضہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہو، وہاں جب تمہیں پریشانی لاحق ہوگی تم صرف دل میں تصور لانا، وہاں میری زیارت کیا کرو گے، وہاں میری زیارت کیا کرو. تو پوسٹنگ کیسی ہوئی ہے جی؟ ہاں جی، غلام بھی تو وہ ناز دکھاتے ہیں نا، ہیں جی، تو پھر مالک بھی ناز اٹھاتے ہیں. میں یہاں تم میرے روضہ انور کو دیکھتے ہو، وہاں جاؤ میرے دین کی خدمت کرو، وہاں مجھے دیکھا کرو.
کیسی پوسٹنگ ہوئی. پھر میرے علی شاہ صاحب گئے وہاں پہ پکے ارادے سے میں اب واپس نہیں آؤں گا, وہیں رہوں گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خواب میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کو کہو کہ وہاں جائے. جی ہندوستان میں مرزا قادیانی جو ہے میری حدیث پر حملہ کر رہا ہے, میری ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے. تو پھر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پکی نیت سے گئے تھے مدینے سے واپس نہیں آؤں گا. میرے آقا علیہ السلام ہے میرے علی شاہ نہ, میں تیری ضرورت وہاں ہے, وہاں جا کے میرے دین کی خدمت کر, میرے دین کا دفاع کر. بتائیں تو مولوی سابق نہیں ہوتا. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم ہیں. فرماتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا یہ اس وقت تک مولا روم جو ہے نا, جو روم کا مولا بنا ہوا ہے, آقا بنا ہوا ہے, یہ مولوی تب تک نہیں بن سکتا جب تک کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کے دروازے پہ نہ بیٹھ جائے. تو یہ مولوی سابق, مولوی ریٹائر نہیں ہوتا. ہاں وہ جناب کام کرنا دین کا جو کر رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے تھا. ڈی ایچ اے میں کیا تقریر کرتے ہوں گے بیچارے بہشتی لوگ. تو وہ کہتے ہیں ہم نے وہ چھوڑ کے اب یہاں پہ کام شروع کر دیا ہے. کہ میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہتے ہیں یہاں سرکار ہے نا مدینے, کسی کو بھوکا تو رہنے نہیں دیتے. میں نے کہا آپ کو پیٹ ہی گھسیٹے پھرتا ہے, کاش کہ آپ دین کے لیے سفر کرتے ہیں. تو آپ مفتی ہو کے تو بندہ ایسے کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ الفاظ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, فرمایا کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں, میں تم تو جاہل قوم ہو ہیں. اب یہ جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے یہ سارے کے سارے, حقیقت میں اگر وہ یہ کہیں کہ مدرسہ ہمارے ہاں چلنا یہ مناسب نہیں ہے, ہمارے ڈسپلن کے خلاف ہے, تو وہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے, وہ پلید کلاس ہے. کون سی کلاس ہے؟ پلید کلاس ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسی قوم کو میں وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم جہل قوم ہو. تم کون سی قوم ہو؟ جہل قوم ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ, یہ الفاظ دیکھیں بڑے قابل غور ہیں. فرمایا کہ اے میری قوم اگر ان ترتم, اگر میں ان طالب علموں کو, اگر ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں تو من ینصرنی من اللہ, رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے کون بچائے گا؟ پھر رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے کون بچائے گا؟ بتائیں کتنی بڑی بات یہ رب کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں. میں ابھی اس پہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل اس بات کو مزید کھولوں گا. میں اگر میں بات یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں, مکمل کر دیتا ہوں, تو پھر بہت سارا حصہ جو ہے نا اس آیت مبارکہ کے متعلق رہ جائے گا. وہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ, میں کہ میری قوم اگر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں, من ینصرنی من اللہ, اور رب سے پھر کون بچائے گا مجھے؟ رب کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر کوئی میری مدد نہیں کرے گا, رب پکڑ لے گا مجھے. پھر یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ رسول فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ آدم ثانی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا آدم بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو, کافروں کو غرق کر دیا, صرف 80 لوگ بچے. پھر جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام سے چلی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرے آدم ہیں. یہ وہ آدم علیہ السلام ہے, یعنی آدم ثانی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. وہ فرما رہے ہیں اگر مدرسے کے بچوں کو, دین کے طالب علموں کو, علم کے پڑھنے والوں کو میں نے اپنی پاس سے اٹھا دیا تو اللہ جب مجھے پکڑے گا تو کون بچائے گا مجھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.